السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کا پلڑا باری تھا، جس کی وجہ سے اس کو فتح کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ فتح، یہ کامیابی کسی طبقے کی نہیں ہے، یعنی آپ کہو کہ دیوبندیت کی فتح ہے، بریلویت کی فتح ہے، اہل حدیث کی فتح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا فتح ہے۔ اس بات کو آپ مان لیں۔ اب مفتی صاحب پر کچھ لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے توحید کی بات تو کی ہے، لیکن مفتی صاحب نے رسالت کی بات نہیں کی، اور جہاں رسالت کی بات نہیں ہوگی وہاں توحید کی بات بھی نامکمل ہے۔ ارے میرے بھائی، شروع میں ہی مفتی صاحب نے جو بات کی ہے، وہاں مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج موضوع جو ہے اور جس بات پر جو ہمارا آپس میں مناظرہ ہوگا، خدا کے وجود پر ہوگا۔ اب خدا کے وجود پر، اس پر بھی مفتی صاحب نے یہ وضاحت دی ہے کہ کوئی نقلی دلیل نہیں بلکہ عقلی دلیل سے ثابت کیا جائے گا کہ خدا کا وجود ہے، اور میں ثابت کروں گا عقل سے کہ خدا کا وجود ہے، اور جاوید اختر عقل کی بنیاد پر یہ ثابت کریں گے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، جو کہ مفتی شمائل نے کہا تھا کہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ عقل کی بنیاد پر انہوں نے موضوع کو کہیں سے کہیں لے کر جانے کی کوشش کی ہے، اپنے موضوع سے ہٹ کر کئی باتیں کی ہیں، ایموشنلی بلیک میل کیا ہے مفتی صاحب کو، اور جاوید اختر نے کبھی غزہ کی بات کی ہے اور کبھی جو ہے عورتوں کے تحفظ کی بات کی ہے۔ ایموشنلی آڈینس جو سننے والے بیٹھے تھے ان کو بھی بلیک میل کیا تھا کہ آخر میں جب ان کو سوالات کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی مفتی صاحب سے غزہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بھی مفتی صاحب سے عورتوں کے تحفظ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جبکہ یہ موضوع تھا ہی نہیں۔ مفتی صاحب اپنے موضوع سے تو بالکل ہٹے ہی نہیں، مفتی صاحب اپنے موضوع سے بالکل اپنے موضوع پہ ہی اٹکے ہوئے تھے۔ جہاں غامدی صاحب موضوع سے ہٹ کے جب باہر جا رہے تھے، مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کو عقلی دلیل سے ثابت کرنا۔ عقل کے طور پر آپ ثابت کریں خدا کا وجود نہیں ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ عقلی طور پر کہ خدا کا وجود ہے، جو کہ مفتی صاحب نے ثابت کر کے دکھایا۔ اب اس پر یہ تبصرے کرنا شمائل ندوی صاحب کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، مفتی شمائل ندوی ایسے ہیں ویسے ہیں، مفتی شمائل ندوی صاحب جو ہے دیوبندیت سے خارج ہیں، ان کا تو انہوں نے رسالت کی بات ہی نہیں کی ہے۔ حضرت، یہ کیسی باتیں ہیں؟ جہاں رسالت کی بات ہوگی وہاں مفتی صاحب رسالت کی بات کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر مفتی شمائل ندوی صاحب نے جہاں موضوع سے ہٹ کر کوئی بات آ رہی تھی سوال کے اندر بھی، تو مفتی صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے تھے کہ میں اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن یہ موقع نہیں ہے، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا، یہ موقع نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو موقع ہے وہ ہمارا خدا کے وجود پر ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس سے ہٹ کر تو ہمارا کوئی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو وقت بھی مختصر دیا جا رہا تھا۔ مفتی صاحب نے اپنے ڈیبیٹ کے درمیان ہی کہا تھا، جب کراسنگ ہو رہی تھی اس وقت کہا تھا کہ بھائی جو ہے مجھے وقت بہت کم دیا جا رہا ہے، جس حساب سے میں نے تیاری کر کے آیا ہوں اس حساب سے مجھے، یعنی میرے اندر باتیں تو کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک تو بہت ساری باتیں ہیں، میں نے ان میں سے صرف ایک بات پیش کی ہے، ابھی تو کافی ساری باتیں ہیں، لیکن جہاں بات رسالت کی آئے گی وہاں بات رسالت کی ہوگی، جہاں بات توحید کی ہے وہاں توحید کی بات ہوگی، جہاں جس چیز کی موضوع ہوگی، بھائی سمجھدار لوگ سمجھیں گے کہ جس چیز کی موضوع ہے اسی پر ہی بحث ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ توحید کی بات چھیڑی، رسالت کی بات کیوں نہیں چھیڑی؟ بھائی رسالت کی بات کریں گے جب بات آئے گی، جب رسالت پر بات کرنے کی باری آئے گی تو رسالت پر بھی بات کریں گے، جبکہ مفتی صاحب اپنے موضوع سے تو بالکل نہیں ہٹے، ہٹانے کی کوشش ایموشنل طور پر کئی طریقے سے کیا جا رہا تھا، لیکن اپنے موضوع پر اٹکے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، بالکل بھی نہیں ہٹے۔ تو اس بات کو آپ بھی سمجھیں۔ دوسری بات یہ تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری باتیں انگریزی میں کیوں تھیں؟ تو آپ نے خود بھی یہ 2 گھنٹے کا ڈیبیٹ، 2 گھنٹے کا جو مناظرہ تھا یہ سنا ہوگا کہ اس میں مفتی صاحب کو جب الحکم کی ایک جملہ آیا تھا اس پر بھی وضاحت دینی پڑی۔ جو درمیان میں ثالثی کرنے بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے صاف انداز میں، صاف الفاظ میں مجھے ہر بات سمجھ نہیں آنی چاہیے تاکہ میں آپ سے وضاحت نہ مانگوں، کوئی مشکل بات ہوگی اس کی وضاحت آپ مجھے دیں گے۔ تو مفتی شمائل صاحب کا اور جو دیگر آڈینس ان کا یہ وہ تھا کہ بھائی ہم ثالثی جو کرنے والا ہے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، بار بار اس کو ہم وضاحت نہیں دیں گے، شروع سے ہی ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں تاکہ اس کو ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انگلش کا اور انگریزی الفاظ کا چناؤ اس لیے تھا کہ جو درمیان میں ثالثی کرنے والا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ درمیان میں کچھ ایسے الفاظ آئے تھے تو انہوں نے وضاحت مانگی کہ بھائی آپ نے جو مشکل الفاظ کہے ہیں ان کی وضاحت دے دیں، ان کی وضاحت، مجھے ان کی بات، ان کے جو اصطلاحات ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے، ورنہ مفتی صاحب عربی میں بھی اس کے ساتھ مناظرہ کر سکتے تھے، لیکن یہ کہنا کہ انگریزی میں جو ہے نا مناظرہ ہوا ہے تو یہ بھی مفتی صاحب نے جو ہے غلط کیا ہے، پورا اردو میں ہونا چاہیے تھا یا پورا انگریزی میں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے، اصل میں درمیان میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بات سمجھانے کے لیے تھا۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اس مناظرے کے بعد کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لی ہے، کتنے ہی لوگوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، مفتی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، اس سے درمیان والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی۔